جناب زہرا نے کہا میری جاگیر پہ قبضہ کیوں کیا؟ میری جاگیر پہ، رسول کی نہیں۔ سیدہ وہ ہم نے اس لیے کہ ہمارے پاس ایک نبی کی حدیث ہے، رسول اللہ نے کہا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولدا، ہم گروہ انبیاء نوارث بناتے ہیں، ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا اس حدیث کا کوئی گواہ؟ جناب سیدہ نے جب یہ جملہ کہا، تاریخ اسلام کی قبلہ ترابی صاحب یہ واحد حدیث ہے جس کا واحد راوی ہے، ایک راوی ہے، صرف ایک، جو کہہ رہا ہے صرف وہی ہے، اس کے علاوہ اس حدیث کا کوئی گواہ ہی نہیں۔ یہ حدیث کتنی معتبر ہے کہ نبی اتنا اہم حدیث دے رہے ہیں کہ ہم جو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں ہم انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث نبی نے صرف ایک صحابی سے کیوں کہی؟ اچھا نبی نے یہ بتا دیا ہے کہ مسواک کس ہاتھ سے کرنی ہے، سرما کیسے لگانا ہے، پگڑی کیسے باندھنی ہے، داڑھی کتنی ہونی چاہیے، اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل بتا گئے، اتنا بڑا مسئلہ یہ بنتا تھا نبی کا حجت الوداع میں اس بات کا اعلان کرنا کہ سنو مسلمانوں میرا آخری حج ہے، ہم میراث نہیں چھوڑتے، میرے بعد یہ میری اونٹنی، میری تلوار، میری زرہ، یہ لباس، میری جگیر تقسیم کر لینا، کیونکہ یہ میرا آخری حج ہے، میں نپٹانا چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ان امور کو بتا دوں جو اس مجمع میں کہنی چاہیے تھی، وہ ایک بندے کو کہی، اور جو ایک بندے کو کہی اس حدیث پہ پورا مذہب بن گیا، اور جو من کنتو والی حدیث 1.25 لاکھ میں کہی، ایک بندے والی حدیث مان لی۔ اب بتاؤ اہل حدیث کون ہے؟ کس کے پاس حدیث ہے؟ حدیث پیغمبر ہے کس کے پاس؟ جو ایک بندے کو، صرف ایک کو۔ اچھا رسول نے انہیں کیوں کہی؟ کیا رسول کو پتا تھا کہ انہوں نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے؟ تو جب رسول نے پتا تھا تو پھر رسول جانے کے بعد 3 دن سقیفہ میں لڑائی کیوں ہوئی؟ ان کو پہلے دن کہہ دینا چاہیے دیکھو نبی مجھے یہ حدیث کہہ کے کہتے اور نبی ساتھ یہ بھی بتا کے کہتے کیونکہ تو نے میرے بعد خلیفہ بننا ہے۔ کتنی اہم کانہ دلیل ہے کہ رسول نے میراث اور اپنے بعد وصیت یا اپنی پراپرٹی کے بارے میں انسان اولاد کو بتاتا ہے یا دوستوں